یاری از قلم انوش احمد، قسط نمبر 22۔ سنو، بھوتنی نمبر 2 اور 3، جاؤ جا کر اس نہ ہونے والے دولہے کو دفع کرو یہاں سے، عبداللہ نے مہرین اور علیشے سے کہا، جبکہ ذوحان اور ہمدان نے عبداللہ کی عقل پر ماتم کیا۔ وہ دونوں تو پہلے ہی شور شرابہ کر رہی تھیں، عبداللہ کی بات بھلا وہ کیوں مانیں گی؟ اور ایسا ہی ہوا، منہ تو دونوں کے بند تھے، لیکن عبداللہ کو علیشے اور مہرین نے دونوں نے گھورا۔ جلدی بولا، جیسا بولا ہے ویسا کرو گی نا؟ عبداللہ خدا کو سنبھالے بولا، جبکہ علیشے اور مہرین جھٹ پٹائی، کیا گونگی ہو گئی ہو یا منہ میں پان ٹھوس رکھا ہے؟ عبداللہ دبی دبی آواز میں غرایا، کیونکہ باہر بلال ملک دروازہ پیٹ رہا تھا۔ تو پھر مہرین اور علیشے نے ذوحان اور ہمدان کے ہاتھ کے سمت اشارہ کیا۔ عبداللہ نے ان بھوتنیوں کے شوہروں کو ناک چڑھاتے گھورا، جو کبھی ہدا کو دیکھتے تو کبھی دروازے کو، اصل میں تو پسینے ان کے چھوٹے ہوئے تھے۔ ہاتھ ہٹاؤ، عبداللہ نے دانت پیسے تھے۔ ذوحان اور ہمدان نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچے۔ علیشے اور مہرین دونوں سے دور ہوتی انہیں گھورنے لگی۔ ہم بلال کو سب سچ بتائیں گے، علیشے اور مہرین سرخ ناک سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، تم دونوں، عبداللہ نے مہرین اور علیشے کو دیکھتے کہا، اور پھر ذوحان اور ہمدان کو دیکھا جو ناسمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بولتی بند کرو، اور اس دفعہ ہاتھ سے نہیں، عبداللہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جنہوں نے ناسمجھی سے آئیبرو ریز کی۔ عمران کو جانتے ہو نا؟ اللہ کتنا بدتمیز ہے یہ عبداللہ کا۔ عبداللہ اور مہرین کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ خان کو کون نہیں جانتا؟ ذوحان اور ہمدان نے فخریہ انداز میں کہا۔ میں عمران خان کی نہیں، عمران ہاشمی کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ کا بس نہ چلا دونوں کا گلا دبا دے، لیکن عبداللہ کی بات پر جہاں ہمدان اور ذوحان نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہیں علیشے اور مہرین بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایران ہاشمی جس طرح اپنی ہیروئن کا منہ بند کرتا ہے، بالکل اسی طرح تم دونوں اپنی اپنی والی کا منہ بند کرو، عبداللہ شاطرانہ مسکراہٹ لیے بولا۔ عبداللہ کی بات سنتے وہ چاروں سٹ پٹائے۔ شپاٹر، تمیز بھول گیا ہے؟ ذوحان نے دانت پیسے۔ تمیز سب جائے بھاڑ میں، مجھے اس وقت بھوتنی نمبر 1 کو بھگانا ہے، اور اگر تمہاری بیویوں کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا تو یاد رکھنا، یا تو میں تم دونوں کو رنڈوا کروں گا یا ان دونوں کو بیوہ، عبداللہ ضبط سے بولا تھا۔ اور تم دونوں یاد رکھنا، میں اپنے دوستوں سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں، اور یہ سین دیکھنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ویسے بھی میں عمران نام کے ہر بندے کا فین ہوں۔ استغفر، عبداللہ تو بس عبداللہ ہے۔ عبداللہ نے بھاری بھرکم دھمکی دیتے کہا۔ علیشے اور مہرین کا چہرہ سرخ ہوا تو ذوحان اور ہمدان نے نچلا لب دانتوں سے کاٹا۔ خدا، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ بلال ملک نے پھر دروازہ پیٹا تھا۔ یہ لوگ نہیں مان رہی نا، چلو شروع ہو جاؤ تم دونوں اپنے کام میں، عبداللہ نے کہا۔ علیشے اور مہرین نے سرخ چہرے سے نفی میں سر ہلایا۔ عبداللہ نے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی سمت بڑھیں۔ عبداللہ نے ہدا کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ تینوں دروازے کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ بلال ملک علیشے اور مہرین کو دیکھتا تیوری چڑھا گیا، جبکہ علیشے اور مہرین کے چہرے پر سخت گھبراہٹ تھی۔ مجھے ہدا سے بات کرنی ہے، بلال ملک حکم دینے والے انداز میں ان کے آتے ہوئے چہرے اگنور کرتا ہوا بولا۔ وہ آرام کر رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو چچی نے کہا ہے کہ جب تک نکاح شروع نہیں ہوتا وہ کچھ دیر آرام کر لے، علیشے نے جواب دیا۔ بلال ملک نے دروازہ پورا کھولا۔ مہرین اور علیشے کے طوطے اڑے، مگر ہدا کو بیڈ پر آنکھیں بند کیے دیکھ بلال ملک خود پر ضبط کرتا ان دونوں پر ایک نظر ڈالے نیچے چلا گیا، جبکہ مہرین اور علیشے نے دروازہ بند کرتے تشکر کا سانس لیا۔ شکر، تھینک یو بھوتنیوں، عبداللہ نے دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ علیشے اور مہرین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔
چلو اب وقت پر بات نہیں کرو، عبداللہ ہدا کو اپنی باہوں میں لیے بولا۔ تم دونوں بھی چلو جلدی۔ مہرین اور علیشے کو بھی کہا گیا۔ ہم نہیں جائیں گے، اور عبداللہ تمہارے ابو کو کال کر کے بتاتے ہیں ہم تم کیا کر رہے ہو۔ علیشے غرائی تھی۔ میرے ابو کو؟ لیکن کیوں؟ عبداللہ نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ حمدان اور ذوحان بھی چونکے تھے۔ تم ہماری دوست کو شادی والے دن کڈنیپ کر رہے ہو اور ہم انکل کو بھی نہ بتائیں۔ مہرین بھی غصے سے بولی۔ ابھی ان سوالوں کا وقت نہیں ہے، تم دونوں چلو ہمارے ساتھ، عبداللہ نے سلاجو انداز میں کہا۔ دوبارہ کوئی آ گیا تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے، نہ ہدا کو کہیں جانے دیں گے۔ وہ دونوں بضد تھیں۔ عبداللہ نے ذوحان کو اپنے قریب بلایا اور جیب کی طرف اشارہ کیا۔ ذوحان سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ذوحان نے عبداللہ کی جیب سے رومال نکالا اور مہرین کے قریب آتے آنکھیں زور بند کیے اس کے منہ پر رکھا۔ مہرین ذوحان کی باہوں میں جھول گئی، جبکہ علیشہ یہ عمل دیکھتی آنکھیں پھیلا گئی تو ذوحان نے مہرین کو سنبھالتے رومال حمدان کی سمت اچھالا، جو کیچ کرتا فوراً علیشہ کے بھی ہوش اڑا گیا۔ پیار سے مان لیتی بات، یہ لڑکیاں مجال ہے جو میری بات سمجھے۔ تو بات بھی تو پوری کرو نا۔ عبداللہ نے تینوں کو دیکھتے سر جھٹکا اور وہ تینوں کو چادر میں لپیٹے بمشکل وہاں سے لیے فرار ہوئے تھے۔ ولید کے گھر میں اس وقت نکاح خواہ کے ساتھ ولید، حمدان، ذوحان، عبداللہ، دادی، ارشد میو، شاہ زیب صاحب، ظفر صاحب، مہرین کے والد، ان کی اہلیہ اور حمدان اس کے والد، والدہ اور چچی موجود تھیں۔ اچھا، ولید کے برابر میں ہی ہدا کے چچا بھی بیٹھے تھے، جنہیں بہت مشکلوں سے ولید نے منا ہی لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ہدا کے چچا اس کے نکاح میں شامل نہ ہوں، باپ کی جگہ تھے۔ ہدا کو یقیناً اچھا نہیں لگتا۔ ہدا کے چچا ولید کو جانتے تھے، سلجھا ہوا بچہ تھا وہ، ولید کو پسند بھی کرتے تھے، اسی لیے اپنی نام نہاد عزت کو سائیڈ میں رکھتے ہدا کی آنے والی خوشگوار زندگی کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہدا کی شادی ولید سے ہی ہونی چاہیے۔ مہرین، علیشہ، ہدا کو تو اب تک ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ ان کے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ہدا چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے کھڑی ہوئی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھولے اس نے دائیں بائیں پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کمرہ تو پہچان میں نہ آیا، مگر علیشہ اور مہرین کو وہ جلد ہی پہچان گئی۔ علیشہ، مہرین، ہدا نے ان دونوں کو جھنجھوڑا۔ ہدا کی کچھ مشقت کے بعد وہ دونوں بھی ہوش میں آ گئی تھیں۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ مہرین نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، ہدا بولی، جبکہ علیشہ کی نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھی ولید کی دادی کی تصویر پر گئی۔ علیشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ علیشہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے مہرین اور ہدا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ ولید کا گھر ہے، مہرین بولی، جیسے اب بھی یقین نہ ہوا ہو۔ میں عبداللہ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ہدا بیڈ سے اٹھی تھی کہ جس شیطان کا وہ نام لے رہی تھی وہ حاضر ہوا۔ مت چھوڑو بھوتنی نمبر 1، عبداللہ چوئنگم چباتے ہوئے بولا۔ علیشہ اور مہرین بھی بیڈ سے اٹھی۔ یہ کمرہ ولید کی دادی کا تھا۔ عبداللہ، میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھا، ہدا غرائی تھی۔ میں نے بھی تمہیں دوستی سمجھا ہے، عبداللہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر بولا۔ اگر دوست سمجھتے تو میری شادی والے دن مجھے کڈنیپ نہیں کرتے، اور کان کھول کر سن لو، میں کتے سے شادی کر لوں گی لیکن تم سے کبھی نہیں۔ بولے گا تم کتے سے شادی کر لو۔ اللہ اکبر، خدا نے تنبیہ کرتے کہا، جبکہ ولید، حمدان اور ذوحان جو عبداللہ کے پیچھے ہی آئے تھے، خدا کی بات پر ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اوکے، کتے سے کر لو۔ I knew it so much۔ عبداللہ جو ہے نا، اس کے ڈائلاگ ایسے ہی ہو سکتے تھے۔ اوکے، کتے سے کر لو، عبداللہ نے شان بے نیازی سے کہا، اور ولید کو دیکھتے فلک شگاف قہقہا بلند ہوا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہدا عبداللہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی غرائی تھی۔ ہدا، میری بات سنو۔ ولید نے آگے بڑھتے ہدا کو پرسکون کرنا چاہا، لیکن ہدا کی نظریں تو عبداللہ پر جمی تھیں۔ ایسا نہ
مجھے تم ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے عبداللہ خدا کی نظریں خود پر محسوس کرتا آنکھیں ٹپ ٹپا کر گا رہا تھا کہ ولید نے رکھ کر عبداللہ کی گدی کو سلگایا۔ عبداللہ منہ بنا کر رہ گیا۔ ولید، اور مارو اسے، اس نے ہدا کو بھی کڈنیپ کیا، مجھے اور علیشے کو بھی، اور اس کے ساتھ تمہارے یہ دونوں دوست بھی شامل تھے۔ مہرین بھی غصے سے بولی تھی۔ اس سے کیا بول رہی ہو؟ اس کی وجہ سے تو کڈنیپ کیا تھا۔ ذوحان نے مہرین کے ولید کو شکایت لگانے والی بات کو ناگواری سے سنتے کہا تھا۔ مہرین علیشے ہدا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھ معصوم پر الزام لگاتی ہیں، میں نے تو اس غریب عاشق کا بھلا کیا، پتہ ہے یہ تم سے بچپن سے محبت کرتا ہے، لیکن آج تک تمہیں بتا نہیں پایا، اور تم اس بلال کے بچے سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ شکر کرو میرا، میں نے تمہیں بچا لیا، عبداللہ نے فخریہ انداز میں کہا، جبکہ وہ تینوں لڑکیاں تو ابھی تک اسی صدمے سے باہر نہیں نکلی تھیں، اور اب عبداللہ کی اس بات نے تو انہیں مزید ہلا دیا تھا۔ ہدا نے بے ساختہ ولید کو دیکھا جس کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ تو یہ بات تم پہلے بھی بتا سکتے تھے، یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی، علیشے سنبھل کر بولی۔ ہاں اگر محبت کرتے تھے تو بتانا چاہیے تھا، مہرین بھی بولی، جبکہ ولید ہدا کو اور ہدا ولید کی آنکھوں میں گم تھے۔ اب بس بھی کر دو، کیا ان آنکھوں میں ڈوب کر جان دو گے کیا؟ عبداللہ ناگواری سے بولا تھا۔ ہدا اور ولید نے نظریں پھیری۔ میں نہیں کروں گی تم سے شادی، میرے چچا، ان کی عزت، ہدا لب بھینچے غصے سے بولنے لگی تھی کہ ہمدان نے اس کی بات کاٹی۔ باہر ہیں تمہارے چچا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، مانا ولید سے دیر ہو گئی لیکن وہ تمہیں پروپوز کرنے والا تھا کہ بلال ملک تمہاری زندگی میں آ گیا، اور پھر اتنی جلدی تمہاری شادی، اس لیے آج ہی تمہارے چچا سے بات کرتے انہیں راضی کیا ہے، مان گئے ہیں وہ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے بس باہر، ہمدان نے کہا۔ آج لڑکیوں کو ایک کے بعد ایک جھٹکے لگ رہے تھے۔ لیکن تم لوگوں نے اس میں ہمیں شامل نہیں کیا، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، علیشے ہمدان اور ذوحان کو دیکھتی بولی تھی، جس میں مہرین کے تاثرات علیشے کا بھی ساتھ دے رہے تھے، جبکہ ہمدان اور ذوحان نے مسکینوں جیسی شکل بنائی تھی۔ مسکین تو خیر نہیں ہیں آپ لوگ دونوں۔ ارے بھائی چلو باہر، ارے تم لوگوں کو بھی ہوش آ گیا، چلو تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، نکاح شروع کرتے ہیں۔ دادی جو لڑکوں کو بلانے آئی تھیں، لڑکیوں کو ہوش میں دیکھ خدا کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، لیکن میں، خدا نے نچلا لب دانتوں سے کاٹتے کہنا چاہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ارے بیٹا تمہارے چچا باہر ہیں، گھبراؤ نہیں، دادی نے ہدا کو پرسکون کرنا چاہا اور پھر لڑکوں کو اشارہ کیا جو باہر قدم بڑھا گئے، تو علیشے اور مہرین کو دادی کو ساتھ لانے کا حکم دیتی باہر نکلیں۔ کچھ دیر بعد ہدا باہر آئی تو اس کے چچا نے اسے بے حد محبت سے حوصلہ دیتے ولید سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ ہدا خود کچھ نہ سمجھ پائی تھی، وہ خاموشی سے ولید کے ساتھ بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہدا زاویار سے ہدا ولید خانزادہ بن گئی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ کچھ ہی دیر میں مبارکباد کی صدا گونجی تھی، سب ولید سے ملے تھے، ہدا کے سر پر اس کے چچا نے ہاتھ رکھتے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی، سب لوگ بے حد خوش تھے۔ ابھی نکاح خواہ گئے ہی تھے کہ سامنے سے بلال ملک اور ہدا کی چچی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر شل رہ گئے تھے، لیکن عبداللہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اوہ! تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ تو بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور ایپیسوڈ کے اینڈنگ میں جو کلف ہینگر چھوڑا ہے انوشے نے، وہ بھی کافی پیٹ پہ درد دینے والا ہے۔ اوبویسلی میری طرح آپ سب کو بھی اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار ہوگا، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اس ایپیسوڈ کے اینڈ پہ، کمنٹ سیکشن پہ، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔